ان کی رہائی کے لیے اپنا کردار جہاں تک ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، اور کم از کم یہ درخواست تو سب سے ہے کہ وہ سیاست سے بالائے طاق ہو کر، سیاسی پارٹیوں سے نکل کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، حضور کے امتی ہونے کے ناطے اپنی اس بہن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں، ہاتھوں کو دعا کے لیے بھی بلند کریں، نفل پڑھیں ساری قوم جہاں تک میری آواز جاتی ہے۔ یہ نیٹ پہ بھی اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ آواز اور بھی کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سب سے درخواست ہے کہ کم از کم ان کے لیے نفل بھی پڑھیں اور اپنی دعاؤں میں مستقل اس مظلومہ کو شامل کر لو کہ مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنا کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور جب کہ عورت ذات ہے، قوم کی بیٹی ہے، قوم کا فخر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی عزت ہے، اور اگر ان کو رہائی مل گئی آپ کے کہنے سے، آپ کے آواز بلند کرنے سے، دعاؤں کے کرنے سے، تو یہ پوری قوم کے لیے فخر کا، خوشی کا مقام ہے، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ رہائی ملے گی۔ اللہ کرے گا کہ وہ مظلوم اپنے ظلم ظالموں کے جو پنجے خون خوار ہیں ان سے نکلے گی اور اپنے وطن کو واپس آئے گی، اپنی آزاد فضاؤں میں پھر سے اس کو سانس لینا نصیب ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی آزادی محبوب ہوتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کفر کے زندہ خانوں میں پھنس جائیں اور ان کے قیدی بن جائیں، اور کسی بھی کیس میں پھنس جاؤ کہ جس کے اندر آپ مظلوم ہیں، آپ نے ظلم نہیں کیا ہے اور آپ کو جو ہے ناجائز اٹھا لیا گیا اور جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا، قید و بند کی مشقت میں چلے گئے، تو اس کے لیے علماء امت نے ایک بہترین نسخہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کے 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے بعد قرآن کی سورت یوسف کی تلاوت کرے۔ 12ویں سپارے میں یہ سورت ہے، سورت یوسف کی تلاوت کریں، اور پورے دل جمی کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اور پوری عظمت اور پورے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے رقت کے ساتھ تلاوت کریں۔ سورت یوسف میں بڑی تاثیر ہے۔ جب آدمی پھنس جائے کسی جگہ، راستہ نہ مل رہا ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھا جائے، اللہ راستہ دیں گے، اللہ رہائی کا انتظام کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے، اور تنہائی کی جیل تھی، وہاں سے اللہ نے نکال لیا تھا، اور جب ان کو تنہائی سے نکال کر رفقا کے ساتھ رکھا گیا تو پھر وہ خواب آیا بادشاہ کو، پھر انہوں نے تعبیر بتانے کا وعدہ کیا۔ پہلے تو جو ساتھی تھے انہوں نے خواب دیکھا، پھر وہ ساتھیوں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، وہ صحیح ہوئی، ایک آزاد ہو گیا، ایک جو ہے وہ قید میں چلا، اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی، اور جو آزاد ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا تو آزاد ہو جائے گا، بادشاہ کے پاس جانا اور اس کو جا کے یہ کہنا کہ ایک اجنبی مسافر تیرے وطن میں آیا تھا اور آ کے یہاں پہ ناجائز زنا کا مقدمہ بنا کے تو نے اس کو زندہ خانے میں پھینک دیا اور جیل خانے کی سلاخوں میں، اور تو نے ناجائز اس پہ مقدمہ دائر کر کے پھر تو اس کو بھول گیا، عرصہ ہو گیا اس کو پڑے ہوئے وہاں پہ، عرصہ ہو گیا، تو اب اس کی بھی کوئی خبر لے۔ تو جب وہ باہر نکلا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ پھر وہاں پہ علماء کہتے ہیں 7 سال قید کاٹی بڑی مشقت کے ساتھ، پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی، پھر بادشاہ کو خواب آیا، پھر وہ حیران پریشان ہو گیا، اس نے دیکھا کہ گائیاں 7 گائیاں نا 7 گائیں جو ہیں وہ دبلی پتلی وہ اچھی بلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، تو اس نے بڑا پریشان ہوا، اس نے ادھر ادھر پتہ کیا کہ کسی کو خواب بتانے والا مل جائے، تو پھر اس نے جو اعلان کیا تو وہ اس تک پہنچا جو آزاد ہو کے گیا تھا۔ لمبا قصہ ہے سورہ یوسف میں، اور قرآن کہتا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن
کہ قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ ہے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا، اور یوسف علیہ السلام کی ساری کارگزاری اور سٹوری جو ان کی زندگی کی ہے، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اور قرآن نے اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ان میں سے سبق حاصل کریں۔ مسلکوں پہ تو بہت لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بہت لڑتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، میرا مسلک صحیح، اس کا مسلک صحیح۔ اور قرآن تو پڑھو، تو قرآن تو سب سے سیدھی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے نصیحتیں کی ہیں وہ ہمارے غافل دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب وہ اس تک پہنچا تو پھر وہ گیا بادشاہ کے پاس، اس نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ خواب کی تعبیر بتانے والا۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیری جیل میں ہی، تیری جیل کے اندر ہی قید ہے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یوسف ہے۔ او بادشاہ کو یاد آیا، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا یوسف میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے میری تعبیر بتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اسے کہا کہ جس مقدمے مجھے اندر کیا ہے نا، پہلے اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا فیصلہ کر، میری عزت پہ جو داغ لگایا ہے پہلے اس کو دو صاف کر، اس کے بعد پھر میں تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ بادشاہ کو تنبہ ہوا، تو پھر اس نے آ کے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے اور مجھے وزارت خزانہ مجھے دی جائے، جتنا انتظام و انصرام ہے نا مملکت کا، غلے کا، وہ میرے ہاتھ میں دیا جائے، میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کام لیا، قحط کے 7 سال آئے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے غلہ بٹتا رہا، اور پورے ملک کے تقسیم کرنے والوں کے اندر جو ہے انہوں نے تقسیم کیا مملکت کے تمام عوام میں۔ اور اس کے بعد پھر ان کا بھائی بھی آیا، جو اور بھائی لینے کے لیے آیا، پھر بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پھر اللہ نے وہاں سے راستہ نکالا، پھر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بادشاہ انتقال کر گیا، اس کی انتقال کے بعد اللہ نے بادشاہت بھی مصر کی عطا کر دی۔ تو سورہ یوسف پڑھا جائے گا، سورہ یوسف کو پڑھا جائے گا دل جمی کے ساتھ، تو اللہ رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی برکت سے کتنی ہی قحط سخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی ناجائز کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں نہ اس پہ توڑ دیے جائیں، سورہ یوسف پڑھ، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اللہ تجھے راستہ دے گا، اللہ تجھے نکالے گا، اللہ تجھے اندھیروں سے اجالے کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ ظالموں کے شر سے تجھے بچائیں گے۔ تو اس لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت بھی کریں، نفل بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ایسے مقبول بندے ہیں، اسی قوم میں ہیں، اسی گنہگار قوم کے اندر ہیں، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں عرشوں پہ ان کے ہاتھوں کی سنی جاتی ہے، ان کی دعائیں لبوں سے نکلتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں، اللہ حیا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ پہ قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا بھی کریں، اللہ سے مانگیں بھی، سورہ یوسف کی تلاوت بھی کریں، اور جتنے قید و بند میں ان سب کے لیے نسخہ ہے، اس نسخے کو آزماؤ، اللہ آپ کو راستہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔